الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت باسعادت اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ قاری عتیق الرحمن صاحب کو، مسجد کی انتظامیہ کے تمام احباب کو، تشریف لانے والے جمی دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے بطور خاص جو موضوع ہے وہ ہے شان اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، یار غار مصطفیٰ اور صاحب مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آئیے آج کے چند لمحات ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اولیت کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں ہر صحابی شان والا ہے۔ جس کو بھی نسبت صحابیت نصیب ہو گئی وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے۔ لیکن جمی صحابہ کرام کو اگر دیکھیں تو کسی صحابی کی صحابیت کی خبر ہمیں زبان مصطفیٰ سے ملی، کسی صحابی کی صحابیت کی خبر زبان صحابہ کرام سے ملی، یا کسی صحابی کی صحابیت کا پتہ کتب تاریخ سے چلا۔ لیکن جمی صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان حاصل ہے کہ صحابیت صدیق اکبر کا بیان رب کائنات فرما رہا ہے۔ پھر سامعین، اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادیت کو ایک اور جہت سے دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق صحابی رضی اللہ، آپ کے والدین صحابی،
آپ کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں صحابی، آپ کی اگلی نسل پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی صحابی. تو یہ انفرادیت بھی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. پھر سامعین محترم، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ پہ غور و فکر کریں. یہ سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 40 ہے، جہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس آیہ مبارکہ میں مالک کائنات سفر ہجرت کو بیان فرما رہا ہے، اور واقعہ ہجرت کو بڑے لطیف پیرائے میں مالک کائنات نے بیان کیا. رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کی نصرت نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اس سونے محبوب کی نصرت کرنے والا خود اللہ ہے. پھر آگے میرے اللہ نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کفار نے میرے محبوب کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، تاجدار کائنات مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب میرا اللہ راستے کا منظر بیان فرماتا ہے کہ جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک محب تھا، دوسرا محبوب تھا، ایک عاشق تھا، دوسرا معشوق تھا، اور تاجدار کائنات کے ساتھ وہ یار، وہ محب، وہ عاشق یوں سفر کر رہا تھا کہ لمحہ لمحہ قدم قدم وہ وفا کرنے والا یار یہ چاہتا تھا کہ اگر کہیں سے دشمن حملہ کرے تو وہ وار محبوب پہ نہ ہو، اگر وار ہوتا ہے تو صدیق اکبر کی جان پر ہو. لیکن میں وقت بچاتے ہوئے مقصود الفاظ کی طرف آنا چاہتا ہوں. مالک کائنات آگے فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب غار میں وہ دو میں سے دوسرا تھا. غار میں وہ دو میں سے دوسرا تھا. اللہ رب العزت کے انداز بیان پہ توجہ کریں. غار کے اندر فقط دو ہیں، اور یہ تمام مفسرین نے بیان کر دیا کہ غار کے اندر فقط دو ہستیاں ہیں. ایک ہستی امام الانبیاء کی ہے، ایک ہستی تاجدار کائنات کی ہے، دوسری ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے. جب غار کے اندر فقط دو ہیں تو اب اللہ فرماتا ہے کہ غار کے اندر وہ جو دو میں سے دوسرا ہے. سامعین محترم توجہ کریں اللہ کے کلام پر. رب کائنات ان دو کا نام یہاں ذکر نہیں فرماتا. اب اگر مالک کائنات چاہتا تو دونوں ہستیوں کا نام بیان کر دیتا. اللہ رب العزت کو کسی نے معاذاللہ روکا نہیں تھا. پھر جو اللہ رب العزت دونوں کا ذکر بھی کر رہا ہے بڑے لطیف پیرائے میں کر رہا ہے. وہ جو دو میں سے دوسرا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں اب سوچنے لگ جاؤ کہ غار میں دو ہیں، اب دو میں سے دوسرا کون ہے؟ آئیے اسی آیہ کریمہ میں ڈوب جائیں، غور و فکر کریں کہ وہ دو میں سے دوسرا کون ہے. جب اس آیہ مبارکہ کو آگے پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرا کون. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ان اللہ معنا، وہ جو دوسرا ہے وہ اپنے صحابی سے فرما رہا ہے اے میرے صحابی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے میرے صحابی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، ان الفاظ نے واضح کر دیا کہ یہ الفاظ تو تاجدار کائنات کے ہیں، یہ الفاظ پیارے محبوب کے ہیں۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں ایک خوف آیا تھا، ایک غم پیدا ہوا، ایک حزن آیا، اور وہ حزن کیا تھا؟ جب غار کے اندر تھے، اب جو غار سور کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ اس نقشے کو ذہن میں لائیں۔ دونوں محب و محبوب غار کے اندر ہیں، غار کے دروازے پر داہنے پر مکڑی نے جالا بن دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا نقشہ یہ ہے کہ اگر کوئی غار کے داہنے پر آ کر اپنے پاؤں بھی دیکھے تو غار کے اندر کا منظر نظر آ جاتا ہے۔ تو جب دونوں عشاق محب و محبوب غار کے اندر تھے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونے آقا اگر دشمن غار کے داہنے پر آ کر اپنے پاؤں کو بھی دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، اگر دشمن آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ خوف تو صدیق اکبر کو تھا، یہ خوف صدیق اکبر کو تھا، یہ غم صدیق اکبر کو تھا۔ تو صدیق اکبر کے دل کا خوف دور کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی، اے میرے صدیق، اے میرے یار، تو غم نہ کر، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کلمات تو پیارے آقا کے ہیں، اور جس کے یہ کلمات ہیں پیچھے آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہی دوسرا ہے، وہی دوسرا ہے۔ تو اب دوبارہ آیت کریمہ پہ غور کریں، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق اور اگلے الفاظ نے واضح کر دیا کہ دوسرے سوہنے مصطفیٰ ہے، دوسرے بولیں سوہنے مصطفیٰ ہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ غار کے اندر فقط دو تھے، یہ واضح ہو گیا کہ دو میں سے دوسرے تاجدار کائنات ہیں، اگر دوسرے پیارے مصطفیٰ ہیں تو پہلے آئے ہائے پہلے کون بنے؟ گھبرا کے نہیں، اونچا بولیں۔ اب غار کے اندر ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ دوسرے تو مصطفیٰ تھے، پھر پہلے بنے حضرت صدیق اکبر، پھر پہلے بنے یار غار، پھر پہلے بنے صاحب مزار۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ صدیق اکبر پہلے کیسے بنے؟ مقام میں تو پہلے ہو نہیں سکتے، مقام میں تو پہلے ہو نہیں سکتے، چونکہ تاجدار کائنات آقا ہیں اور صدیق اکبر غلام ہیں، پیارے محبوب نبی ہیں، صدیق اکبر امتی ہیں، تاجدار کائنات وہ سونے ہیں جن سے عشق کیا گیا، اور صدیق اکبر عشق کرنے والے ہیں۔ تو مقام و مرتبہ میں تو صدیق اکبر پہلے ہو نہیں سکتے، تو پھر ذہن اٹک جائے گا، سوال کرے گا جب مقام میں پہلے نہیں ہو سکتے تو صدیق اکبر اب یہاں پہلے کیسے ہو گئے؟ تو مالک کائنات فرماتا ہے صدیق اکبر کی اولیت کو جانچنے والوں اور صدیق اکبر کی پہل کو دیکھنے والوں، حضرت صدیق اکبر کو غار سور کے دروازے پر دیکھو، جب دونوں یار غار کے دروازے پر تھے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرے سونے مصطفیٰ آپ ابھی باہر رک جائیں، غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، غار کے اندر پہلے
میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی موذی جانور ہے تو نقصان مجھے پہنچائے، اگر کوئی نقصان پہنچانے والا جانور ہے تو نقصان مجھے پہنچائے۔ تو اس آیہ کریمہ نے راز کھول دیا کہ حضرت صدیق اکبر غار میں جانے میں اول، آئے ہائے، حضرت صدیق اکبر غار میں جانے میں اول، اور فقط غار کے اندر جانے میں نہیں، صدیق اکبر بڑی عمر والوں میں ایمان قبول کرنے میں اول، صدیق اکبر ذات مصطفیٰ پر مال قربان کرنے میں اول، صدیق اکبر ذات مصطفیٰ پر اولاد قربان کرنے میں اول، صدیق اکبر ذات مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کرنے میں اول، صدیق اکبر ذات مصطفیٰ پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے میں اول ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ کا یہ الفاظ اولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں دیگر تفاسیر کی طرف نہیں جاتا یا لغوی و علمی ابحاث کی طرف نہیں جاتا، چونکہ عام جوان اور بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ احباب بیٹھے ہیں، کئی گفتگو ثقیل نہ ہو جائے۔ آئیے اب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور لقب پہ غور کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ عبداللہ۔ صدیق آپ کا لقب ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اب یہ جو ہے نا ابو بکر، اس کے اندر بھی اولیت صدیق اکبر کا اشارہ ہے۔ ابو ایک معنی تو باپ، لیکن عربی لغت میں ابو کا ایک معنی ہے والا۔ جیسے ابو ہریرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بلیوں والا۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے پیار تھا، بلیوں سے کھیلا کرتے تھے، تو میرے آقا نے لاڈ سے اور محبت سے فرما دیا ابو ہریرہ، اے بلیوں والے۔ حضرت مولا کائنات کا آپ کی کنیت بنی ابو تراب۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں گے، ابو تراب۔ حضرت مولا کائنات نے زمین پہ آرام فرمایا، مٹی نے آپ کے جسم کو چوم لیا، مٹی نے آپ کے جسم اقدس میں پناہ لی۔ جب میرے آقا نے مولا علی شیر خدا کو دیکھا کہ مٹی نے آپ کے جسم اقدس کو چوما ہے، پناہ لی ہے، تو میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے، اے ابو تراب، اے مٹی والے، مٹی سے پیار کرنے والے۔ اسی طرح عربی زبان میں بکر جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ کیا؟ جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اونٹوں کے ساتھ شغف بھی رکھتے تھے، ان کی بیماریوں کو بھی جانتے تھے اور علاج بھی جانتے تھے، اس لیے عرب میں آپ کی کنیت مشہور ہو گئی ابو بکر، اونٹوں والے۔ لیکن اگر لغت کی کتب اٹھائیں گے تو بکر کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ بکر کا معنی ہے اول۔ کیا معنی ہے؟ اول۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بڑی عمر والوں میں ایمان پہلے لائے، ایمان لانے میں اول بنے، پھر اپنا مال لٹانے میں اول بنے، اس لیے آپ کی کنیت مشہور ہو گئی ابو بکر، اے اول آنے والے۔ تو یہاں بھی آپ کی کنیت میں بھی اشارہ آپ کی اولیت کا ہے۔
پھر سامعین محترم آپ کا جو لقب مشہور ہے وہ ہے صدیق. کیا؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لقب آپ کو کب ملا اور کیسے ملا؟ عرف عام میں تو مشہور ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو میرے آقا نے فرمایا انت صدیق. واقعہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے. میرے محبوب نے معراج کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے. اب کفار کو تو حضور کا معراج ہضم نہیں ہوتا. کفار دوڑے دروازہ صدیق اکبر پہ پہنچے، جا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ رات کے ایک پہر میں ایک لمحہ میں ساتوں آسمانوں سے بھی پار گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا، عرش اولا پہ گیا، پھر پلٹ بھی آیا، تو کیا مان لو گے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نہیں مانوں گا. حضرت صدیق اکبر کو پکا کر کے اب وہ کافر کہنے لگے ابو بکر یہ دعویٰ تیرے یار نے کیا ہے، یہ دعویٰ حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر یہ دعویٰ امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ نے کیا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں یہ سچ ہے. وہ کافر کہتے ابو بکر ابھی چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اب کہتے ہو کہ ایسا ہو گیا. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ظالموں اپنے الفاظ پہ غور کرو. تم نے کہا تھا اگر کوئی کہے، آئے ہائے، اگر کوئی کہے تو میں اب بھی کہتا ہوں اگر یہ دعویٰ کوئی کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے میرے یار کو کوئی سمجھا ہے؟ تم نے میرے محبوب کو کوئی سمجھا ہے؟ ارے میں تو اس سے اگلے راز بھی جانتا ہوں، یہ تو مصطفیٰ کا جانا ہے. میں تو اگلے راز بھی جانتا ہوں کہ ذات مصطفیٰ کے پاس دن رات آسمانوں سے اور عرش سے خبریں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں. دن رات فرشتوں کا آنا جب مانتا ہوں تو یار کا جانا کیوں نہ مانوں؟ تو ادھر حضرت صدیق اکبر کفار کے سامنے تصدیق کر کے گئے، ادھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا تکتے گئے، میرے حضور فرماتے انت صدیق، انت صدیق. لیکن سامعین محترم یاد رکھے، علماء جانتے ہوں گے لیکن کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت صدیق اکبر کو یہ لقب صدیق اس لمحے عطا نہیں ہوا، بلکہ اس لمحے اس لقب کا اعلان ہوا ہے. کیا اعلان ہوا ہے؟ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ لقب عطا کب ہوا ہے؟ تو جان لیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب صدیق اس وقت عطا ہو چکا تھا جب ابھی آپ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. اب اس پہ بڑا لطیف واقعہ سنیں گے. آپ کتاب اٹھائیں شرح عقائد نبراس. اس شرح عقائد نبراس میں یہ واقعہ موجود ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے. قریبی انصار صحابہ بھی تھے، مہاجرین بھی تھے. آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں خوشگواری تھی. میرے آقا صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اے میرے عاشقو
اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سناؤ۔ اب سامعین محترم، ان جملوں سے آپ غور کر کے سمجھ لیں کہ انتہائی جب قریبی بیٹھے ہوں تب مجلس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جب باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو آپ عرض کرتے، سونے آقا جب میری عمر 4 سال تھی، توجہ ہے پیارے آقا، جب میری عمر ابھی 4 سال تھی، ایک دن یوں ہوا کہ میرے باپ نے، ابو قحافہ نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے بت خانے لے گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، انا ابا قحافہ اخذ بیدی، کہ میرے باپ نے مجھے بازو سے ہاتھ سے پکڑا، وانطلق بی الی الصنم، اور مجھے بت خانے لے گیا، بت کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بت کے سامنے کھڑا کر کے میرے باپ نے مجھے کہا، یا بنیا آلہتک، اے میرے بیٹے یہ تیرا خدا ہے، فاسجد لہا، اس کو سجدہ کر، وخلانی، صدیق اکبر کہتے میرے باپ نے مجھے بت کے سامنے کھڑا کر دیا، مجھے کہا سجدہ کر، وخلانی، یہ کہہ کر میرا باپ مجھے اکیلا چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ اب آگے غور کریں کہ صدیق اکبر کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب میں بت کے سامنے کھڑا تھا، میرے باپ نے تو کہا تھا سجدہ کر، لیکن میں نے بت کے سامنے کھڑے ہو کر بت سے کچھ باتیں کی، آئے ہائے، بت سے کچھ باتیں کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا، قد قلت من الصنم فقلت انی جائع فاطعمنی، آپ فرماتے ہیں میں نے بت سے کہا، اے بت میں بھوکا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا دے، اگر تو خدا ہے بولیں مجھے کھانا دے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے فلم یجبنی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا، بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر فرماتے میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا انی آرا، میں اریا ہوں، بے لباس ہوں، فلبسنی، مجھے لباس دے، فلم یجبنی، کہتے ہیں اس سوال پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ فرماتے جب دونوں سوالوں پر جواب نہیں آیا تو فرماتے پھر میں نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر میں نے بت سے کہا، اے بت میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا لے، اگر واقعی خدا ہے تو خود کو بچا لے۔ آپ فرماتے یہ کہہ کر میں نے پتھر اس بت کے منہ پہ مار دیا، وہ ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے جب نیچے گرا، اس کے ٹوٹنے کی آواز باپ کو آئی تو باپ دوڑ کے آیا، سختی سے بازو سے پکڑا، کھینچ کے ماں کے پاس لے گیا۔ اب باپ حضرت صدیق اکبر کو والدہ کے پاس لے گیا اور جا کے سختی سے جملے بولنے لگا کہ دیکھ تیرے بیٹے نے آج کیا کر دیا، بت توڑ دیا، بت کی بے حرمتی کر دی۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے میرا باپ مجھ پہ سختی کرنا چاہتا تھا کہ میری ماں بولی، ماں نے کہا کہ اس بیٹے کو چھوڑ دے، میں جانتی ہوں نہ یہ بتوں کے سامنے جھکتا ہے نہ کسی کو جھکنے دیتا ہے۔ آئے ہائے، عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں میں اس بچے کو جانتی ہوں نہ یہ بتوں کے سامنے جھکتا ہے نہ کسی کو جھکنے دیتا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ والد محترم نے، باپ نے مجھے چھوڑ دیا اور ماں سے کہنے لگے تو کیسے جانتی ہے؟ آئے ہائے، بچہ ابھی 4 سال کا ہے، تو کیسے جانتی ہے؟ تو اب حضرت صدیق اکبر کی والدہ کے الفاظ سنیے گا۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہے
کہ جب یہ میرے بطن میں تھا، ابھی میرے رحم میں تھا، ابھی میرے پیٹ میں تھا، میں معمول کے مطابق بت خانے گئی، میں نے جھکنا چاہا، پیٹ میں سختی محسوس ہوئی، اکڑ محسوس ہوئی، جھک نہ سکی، بت خانے سے واپس پلٹ آئی، بت خانے سے واپس پلٹی، وہ پیٹ کی جو تکلیف تھی ختم ہو گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں دوسرے دن پھر میں معمول کے مطابق بت خانے گئی، جب جھکنے لگی پھر وہی حال ہوا، بت کے سامنے جھک نہ سکی، واپس آ گئی، واپس آئی تو بالکل طبیعت بحال۔ تو حضرت صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہے جب یہ 2-3 بار معاملہ بنا گیا، 2-3 بار جب یہ معاملہ پیش آیا تو کہتی ہے میں سوچنے لگ گئی کہ یہ معاملہ کسی بیماری کا نہیں ہے، اس کا سبب کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں بس میں اسی سوچ میں تھی، فکر میں تھی کہ مجھے کسی نے آواز دی، آواز دے کر مجھے بشارتیں دی گئی اور مجھے خبر دی گئی، یا امۃ اللہ علی التحقیق البشرا بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب والرفیق۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ بیٹا میری کوکھ میں تھا، میرے بطن میں تھا، مجھے خوشخبریاں دے کر یہ پیغام دیا گیا اے نیک بیٹے کی ماں تجھے مبارک ہو، ہائے ہائے تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں وہ نیک آ گیا جس کو پیدا ہونے سے پہلے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، ہائے ہائے البشرا بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں پر صدیق لکھ دیا گیا ہے، ہائے ہائے اس کا نام آسمانوں پر صدیق لکھ دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق یہ رب کائنات نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کو عطا کر دیا تھا۔ تو ہم جو حضرت صدیق اکبر کے دیوانے ہیں، ہم جو حضرت صدیق اکبر کے پروانے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی اگر شان کو دیکھا جائے، مقام کو دیکھا جائے، مرتبہ کو دیکھا جائے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مقام صدیق اکبر کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن سامعین محترم، اختتام پر جو آخری واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ذکر۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر القول الوثیق فی مناقب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کتاب کو اٹھائیں۔ اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے وہ ہے شان صدیق اکبر بزبان مولا کائنات۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اسی کتاب کے اندر حضرت مولا کائنات کے کلمات ہیں کہ جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض وصال میں تھے، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب حضور کے مزار میں جانے لگے، حضرت مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، دیگر دلائل اس کے اندر موجود ہے، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر مرض وصال میں ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے،
اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علالت میں حضرت مولا کائنات کو بلا بھیجا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے، فراش تھے۔ جب مولا کائنات پہنچتے ہیں حضرت صدیق اکبر بیماری کی حالت میں بھی اٹھ بیٹھتے، علی شیر خدا کا استقبال کیا اور حضرت علی شیر خدا کو اپنے سر والی سائیڈ پہ بٹھایا۔ دیکھیں کہ ان لمحات میں بھی یاروں کا آپس کا رشتہ کیسا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کس کو بلایا؟ مولا کائنات کو اپنے سر والی سائیڈ پہ بٹھایا اور حضرت مولا کائنات کو وصیتیں کی۔ اب توجہ کرنا کہ جب بندہ علیل ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، آخری لمحات میں بندہ اپنوں کو بلاتا ہے یا غیروں کو؟ توجہ کرنا، بولیں۔ آخری لمحات میں اپنوں کو بلایا جاتا ہے، وصیتیں اپنوں کو کی جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ان لمحات میں حضرت مولا کائنات کو بلاتے ہیں، ان کو وصیتیں کرتے ہیں۔ انہی وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ مولا کائنات جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرے جسم کا روح کا تعلق ٹوٹ جائے، اے علی شیر خدا مجھے غسل آپ دینا۔ آئے ہائے، مجھے غسل آپ دینا اور ان ہاتھوں سے دینا جن ہاتھوں سے غسل سونے آقا کو دیا تھا۔ میرا جنازہ آپ لے کے چلنا اور میرا جنازہ اٹھا کر روضہ مصطفیٰ پہ لے جانا، گنبد خضرا کے سامنے لے جانا اور در مصطفیٰ پہ لے جا کر حضور کے در دولت کے سامنے رکھ کر اے علی شیر خدا حضور سے عرض آپ کرنا، سونیا تیرا یار آیا ہے، غلام آیا ہے۔ تو اب سامعین محترم ان جملوں کو دل کی تختی پر لکھتے جائیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال، وقت علالت حضرت علی شیر خدا کو بلا کر ان کو وصیتیں کر کے ان سے محبت کا اظہار کر کے یہ اعلان کر دیا، ارے یاروں میں معاذ اللہ کچھ اور بیان کرنے والوں دیکھ لو، ہم پہلے بھی ایک تھے، وقت وصال بھی ایک ہیں، یوم قیامت بھی ایک آئیں گے۔ اگر کوئی کہے بھئی یہ تو حضرت صدیق اکبر نے اظہار محبت کیا، تو آؤں اب مولا کائنات کا عمل بتاتا ہوں۔ جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں برس رہی تھی، آپ غم زدہ تھے اور علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں دنیا سے اس دور کا بہترین شخص اٹھا لیا گیا۔ اٹھا کے دیکھے، پڑھتے جائیں حضرت مولا علی شیر خدا کے حضرت صدیق اکبر کے غم میں کلمات کیا ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل حضرت مولا کائنات نے دیا، جنازہ اٹھا کے لے کے چلے، حضرت مولا کائنات جنازے کے ساتھ ساتھ تھے، غم کے الفاظ بیان کر رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر کے جسد اطہر کو در مصطفیٰ پہ لے جایا گیا، در حبیب پہ لے جایا گیا۔ منظر کیا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، دیوانے کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، مدینے کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو در مصطفیٰ پہ لے جایا گیا، در مصطفیٰ پہ پہنچایا گیا، روضہ اقدس کے دروازے پہ رکھا گیا، جسد اطہر کو دروازہ حبیب پہ پہنچا کر حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ السلام سونے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سونے آقا آپ کا یار غار آیا ہے، حضور ساری زندگی آپ سے وفا کرنے والا آیا ہے، حضور سب کچھ آپ پہ قربان کرنے والا آیا ہے، حضور ساری زندگی محمد محمد کرنے والا ابو بکر آیا ہے، آپ کی مائیت چاہتا ہے، آپ کی مائیت چاہتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے یہ کلمات تھے، ادھر حضرت علی شیر خدا کے الفاظ کا بلند ہونا تھا کہ روضہ مصطفیٰ کا دروازہ خود کھل گیا، دروازہ کھل گیا اور قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے دیر نہ کرو، یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ تو سامعین محترم، اختتام پہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ مقام خلفائے راشدین ہو، مقام آل مصطفیٰ ہو، مقام اصحاب مصطفیٰ ہو، یہ ساری ہستیاں ماننے کے لیے ہیں، یہ ساری ہستیاں ماننے کے لیے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہر کسی کا مقام وراء الورا ہے۔ یہ اس دور میں امت کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایسے جملے نکالے گئے، ایسے الفاظ دیے گئے اور ایسے انداز دیے گئے کہ صحابہ کے نام پہ کبھی لڑتے نظر آئے، کبھی آل کے نام پہ لڑتے نظر آئیں، کبھی خلفائے راشدین کے نام پہ لڑتے نظر آئیں۔ آقا کے چاہنے والوں، آقا کی غلامی کا دم بھرنے والوں، حضور کے امتیوں، اس لڑائی اور جھگڑے کی سازش کو پہچانو، لڑائیوں کو مٹاتے جاؤ، اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کرتے چلے جاؤ، ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ تاجدار کائنات ہمیں ایک کرنے آئے تھے، امام الانبیاء ہمیں ایک کرنے آئے تھے، اور یہ فتنہ پرور اسی دین کے نام پہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نے ساری زندگی اس امت کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ جنہوں نے گالیاں دیں ان کو بھی محبتوں کے پیغام بھیجے، جنہوں نے گالیاں دی ان کو بھی بدلے میں دعائیں دی، ان کے پاس بھی محبتوں کے پیغام لے کے جاتے رہے، پھول بیچتے رہے، خوشبوؤں کے تحفے بیچتے رہے، دعاؤں کے پیغام بیچتے رہے۔ کیوں؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عمل یہی تھا، جو گالیاں دیتے امام اعظم ابو حنیفہ ان کو پھول بیچتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے گناہ کم کر دیے، میری غیبت کی، مجھے برا بلا کہا، میرے اوپر جو گناہوں کا بوجھ تھا وہ کم کر دیا۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جتنے بھی آئمہ ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں، جتنی بھی تنظیمات ہیں تمام تنظیمات کے سربراہان کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں،
ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تمام علماء سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے صرف علماء سے نہیں، عوام الناس سے بھی پیار کریں، ہر انسان سے پیار کریں، چونکہ تاجدار کائنات محبتیں بانٹنے آئے تھے۔ آپس میں محبتیں ہیں، غصہ اوروں کے لیے ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ بولے، رحمت، شفقت، لطف، پیار۔ اشداء علی الکفار، شدت کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ لیکن ہم آپس میں اتنے شدت والے بن گئے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ روز خبریں اٹھا کے دیکھیں، خبریں سننے اور دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، رشتہ دار رشتہ داروں کے دشمن، اور سامعین محترم کلمہ کس آقا کا پڑا ہے؟ آئیے جس محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے اس حبیب کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں بار دیگر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جو تشریف لائے، درس عرفان القرآن کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت اس درس عرفان القرآن کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کاوش کو مالک کائنات تابندہ رکھے، ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے اے رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔